نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذو الفضل پیچھے ذو الطول گزرا ہے، اس کا معنی بھی ہم نے فضیلت والا کیا تھا، اور یہ بھی فضل. تو طول کا معنی ہوتا ہے بخشش کرنے والا، یعنی عطا کرنے والا، احسان کرنے والا. اور فضل کا معنی بھی فضل فرمانے والا، جس کے معنی میں احسان کرنا، بخشنا، یہ سب آتا ہے، ملتے جلتے ہیں دونوں. ومن اسمائه الحسنى عز وجل ذو الفضل، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل کے ذو الفضل بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا. وقال اللہ تعالی ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں، ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر فضل فرماتا ہے. اور پھر بندوں میں سے مختلف درجات ہیں، کچھ اس کے نافرمان بندے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں، کچھ گناہگار بندے ہیں، کچھ فرما بردار بندے ہیں. پھر فرما برداروں میں بھی کچھ متقی مومن ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے، اپنے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. تو یہاں پر انہی کا ذکر ہے کہ واللہ یختص برحمتہ، اور رحمت سے مراد یہاں پر دین کے کام کے لیے چننا ہے. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی یہ اس کا فضل ہوتا ہے. اور دوسری طرف ان اللہ لذو فضل علی الناس، عام لوگوں پر فضل کی بات ہو رہی. فضل تو ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ عام اور خاص لوگوں کے اعتبار سے ہوگا. یعنی خاص فضل کس پر ہوگا؟ انبیاء پر، اور عام فضل لوگوں پر جن میں نیک اور بد سبھی شامل ہیں. اور خاص طور پر الناس میں عوام الناس شامل ہو جاتے ہیں، کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، گناہ کرنے والے سبھی شامل ہیں. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ کے فضل کی قدر نہیں کرتے. تو میں آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا، یہاں ذو الفضل العظیم ہے، تو عظیم فضل کون سا ہے؟ کسی کے اوپر ہدایت اور نیکی کی طرف جانے کا شوق یا اس کے اسباب پیدا کر دینا. اور عام فضل جو سب لوگوں پر ہوتا ہی ہے. ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ بھی دو طرح کی ہیں، عام نعمتیں ہیں، خاص نعمتیں ہیں. عام نعمتیں کون سی ہیں؟ جیسے کھانا پینا، رہنے کی جگہ کا ملنا، جو ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، یہ بھی فضل ہے. لیکن اصل فضل کیا ہے؟ فضل عظیم کیا ہے؟ ہدایت کا مل جانا، اللہ کی رحمت کا مل جانا. اللہ تبارک و تعالی هو الغنی الذی له ما فی السماوات وما فی الارض ذو الفضل العظیم والاحسان العمیم اعطى خلقه من النعم ما لا يلزمه وتفضل عليهم بما لا يجب عليه لأنه جواد کریم. اللہ تبارک و تعالی هو الغنی، اللہ جو بہت برکت والا، بلندی والا ہے، وہ بے نیاز ہے. الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے. ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا ہے. کیونکہ انسانوں کے پاس اگر کوئی خزانے آ جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کو صرف اپنے تک رکھ لیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دوسروں کو بخشتا ہے، عطا کرتا ہے. والاحسان العمیم، اور عام احسان کرنے والا ہے. آتا خلقہ، اس نے عطا کیا اپنی مخلوق کو، من النعم، نعمتوں میں سے، ما لا یلزمہ، جو اس پر لازم نہ تھی، یعنی اس کے ذمے کو واجب نہیں تھا
کہ وہ ہمیں وہ سب کچھ دیتا جو ہمارے پاس ہے، وہ نہ چاہتا تو نہ دیتا. وَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر فضل فرمایا، بما ساتھ اس کے جو لا یجب علیہ، اس پر واجب نہیں، اس پر فرض نہیں. یعنی جتنا کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس پر لازم نہیں تھا کہ وہ ہمیں دیتا. کیوں دیا؟ لِأَنَّهُ جَوَادٌ کریم، کیونکہ وہ بہت سخی ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اللہ کے فضل کو محسوس نہ کرے. فضل کہتے کس کو ہے؟ ایکسٹرا، حق سے زائد. اب ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر ہمارا حق نہیں تھا. مثلا اللہ نے آنکھیں دی، دیکھنے کی قوت دی، اللہ نہ چاہتا تو نہ دیتا. اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس نے یہ ہم پر احسان کیا، انعام کیا، تو یہ اس کا فضل ہے. ہر نعمت ہی فضل ہے ایک طرح سے. اگر وہ ہمیں زندگی نہ دیتا تو ہم کہاں ہوتے؟ ہمارا تو کوئی وجود نہ ہوتا. زندگی دے کر، صحت دے کر، کھانا پینا اور پھر کھانے پینے کی صلاحیت اور قوت دے کر، یہ سب دے کر اس نے اصل میں ہم پر فضل کیا ہے، یعنی زیادہ دیا ہے ہمیں. مجھے اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جیسے بازار میں ہم جاتے ہیں نا تو ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور شاپس بھری ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز پہ بھی ہمارا حق تو نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کی پرائس نہ پے کریں. تو ہم اپنی نعمتوں میں سے سوچ لیں گے کون سی نعمت کی ہم نے کتنی پرائس پے کی ہے. جب ہم نے پرائس نہیں پے کی تو ہمارا حق نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اوور اینڈ ابو ویسے ہی دے دی. بالکل. اب جیسے کوئی بچہ ہے، کیا بازار سے بچہ خرید سکتے ہیں؟ لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچہ عطا کرتا ہے، تو کیا قیمت ہم اس کو دیتے ہیں جب وہ ہمیں عطا کرتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. اور پھر وہ بولنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، وہ کھانے لگتا ہے، وہ پینے لگتا ہے، تو یہ سب کچھ اس کا فضل ہے. جبکہ ہمارا بالکل الٹا حساب ہے. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ایک نعمت نہیں ہوتی تو ہم اس کو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی، اور بس ہم تو حقدار تھے اور ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا اور میں نے ایسے کون سا گناہ کر دیا تھا. یعنی پھر ہمارا تو بالکل رویہ الٹا ہے. بالکل، کیونکہ ہم اس کو فضل سمجھتے نہیں ہیں. فَسُبْحَانَهُ مِن رَءُوفٍ رَحِیمٍ کَرِیمٍ تفضل على جميع خلقه بنعمه وتفضل على المؤمنين بدار کرامته وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. فَسُبْحَانَهُ، تو پاک ہے وہ، من رؤوف رحیم کریم، جو بہت شفقت کرنے والا، مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے. تفضل، فضل فرمایا اس نے، علی جمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق پر، بنعمہ، اپنی نعمتوں کے ساتھ. وتفضل علی المؤمنین، اور فضل فرمایا مومنوں پر، بدار کرامت ہی، اپنے عزت والے گھر کے ساتھ. یعنی سب انسانوں پر نعمتیں عام کی ہیں لیکن مومنوں کو خاص طور پر جنت کا وعدہ کیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے، اس فضل کو پہچانتے ہی نہیں، حق ہی ادا نہیں کرتے اور شکر گزار نہیں ہوتے. اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں اور شروع بھی قرآن اسی سے ہوتا ہے. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سمجھ میں آئی یہ بات کہ ہم شکر اس لیے نہیں ادا کرتے کیونکہ ہم سب نعمتوں کو نا اپنا حق سمجھتے ہیں. کل میں اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا رہی تھی تو جب کھٹ کھٹ کٹ کر کے وہ نکالے اور میں نے لے لیے اور میں نے بیگ میں ڈالے تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کبھی ایسے شکر ادا کیا خاص طور پہ. کیوں؟ اس لیے میں اس کو حق سمجھتی ہوں نا، میں اس کی بیوی ہوں، میرا نفقہ اس کے ذمہ ہے. وہ اس نے مجھے اے ٹی ایم کارڈ دے دیا، جب میں چاہوں میں نکلواؤں اور میں خرچوں، میں کہوں کہ میرا حق ہے، اور اس لیے اس کا شکر نہیں ادا کرتے. اور اسی طرح سب نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لے کے، اب ظاہر شادی ہوئی، بچے تو ہونے ہی چاہیے، اور ایسا لوگ کہتے ہیں نہیں ایک بیٹی کا تو کوئی حال، 2 بیٹیاں تو ہونی ہی چاہیے، بیٹے تو ہونے ہی چاہیے. مجھے اس سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیا آرڈر پہ بک کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو دے ہمیں زیادہ پتہ ہے کیا ہونا چاہیے اور اللہ کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کے بس یہ کلچر میں ہی نہیں ہے چیز کہ ہم نوالا ایک منہ میں ڈالیں تو ہم کہیں کہ کتنا اچھا ہے، شکر ہے اللہ نے یہ دیا ہے. ہر نوالے پہ ہم تو شکر ادا کریں نا، لیکن ہم کرتے اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو رائٹ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمیں تو کھانا ملنا ہی چاہیے. جب نہیں ہوتا تو ناراض بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا. بالکل، کیونکہ حق سمجھتے ہیں. اگر ہم اس کو اپنا حق نہ سمجھیں تو پھر ہم ہر چیز پہ شکر بھی، جیسے فری گفٹ مل جاتا ہے آپ کو کسی چیز کے ساتھ، تو وہ چھوٹی سی بھی چیز ہے اس کے کتنے لالچ ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ فری میں مل گئی ہے ہمیں، اس کے ہم زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں جس کے ہم نے پرائز پے کر لیے.
جو لوگ پہچانتے ہیں اللہ کے فضل کو، نعمتوں کو، وہی پھر شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے کی ایک بڑی ریزن جو ہے وہ خواہشات نفس ہے. مولانا طارق جمیل ایک اپنے لیکچر میں کہتے ہیں کہ اگر کچھ سیکھنا ہے تو ایک جانور کتے سے سیکھ لو کہ اس کو کھانا دیں تو وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. اور ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور پھر بھی ہم ان کا شکر نہیں ادا کرتے. استاذ میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ شکر کرنے کے لیے صرف تھوڑی سی اگر نگاہ عبرت کی ہو جائے، اس میں ٹیکن فار گرانٹیڈ شاید ہم تب لیں کہ جب ہم بیمار نہ ہوتے ہوں. صرف گلا خراب ہو جائے، آپ کو کسی کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا، آپ کو ٹھنڈا گرم اچھا نہیں لگتا، آپ کا پانی پینے کو دل نہیں کرتا. مطلب قرآن جب میں پڑھتی تھی آپ سے اور وہ سارا سلسلہ، تو آپ کہتی تھی پہچانے اپنے آپ کو، پہچانے اپنے آپ کو. تو میں کہتی تھی استاذہ پتہ نہیں کیا پہچانوانا جاتی ہے میرے اندر سے جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. یعنی مجھے یہ بہت پورے قرآن میں جو مجھے سوال تھا وہ یہ تھا کہ میرے اندر کیا ہے. استاذہ مطلب مجھے شکر کی جو بات، یہ ایک میں نے گلے کی جیسے مثال دی، اور ہر بندہ یہاں جتنے ہال میں لوگ موجود ہوں گے مجھے یقین ہے گلا ضرور ایک دفعہ خراب ہوا ہوگا. اور جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے اور ہم کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، ٹھنڈے کو ٹھنڈا، گرم کو گرم نہیں کہہ سکتے، تو پھر ہمیں وہ بھول کیوں جاتا ہے؟ شکر کے لیے وہ کیفیت جو تکلیف سے گزر کر ہوتی ہے، اور پھر وہ الحمدللہ تو خود ہی نکلے گا ہر نوالے پہ. پھر آپ دیکھیے استاذہ کہ آج کل اتنی بیماریاں ہیں کہ جیسے عورتوں کو پلکنگ چھوڑ دو تو ناراض ہو جاتی، میاں کے لیے بنانی ہے، شوہر کے لیے خوبصورت لگنا چاہیے. ابھی علماء سو کا ایک لیول ہے کہ ہاں شوہر کے لیے کر لو کوئی حرج نہیں. بہت ساری اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. استاذہ جب لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، لیور کی ہو گئی، یا آپ دیکھیے کینسرز میں، تو سارے بال اتر جاتے ہیں، آئی بروز بھی اتر جاتی ہیں. ایک عبرت کی نگاہ چاہیے نا. صرف اگر ہم صرف سوسائٹی میں موو کر کے ان پیشنٹس کو دیکھ لیں. ابھی عیادت ورک شاپ میں ان لوگوں سے جب بات کرتی ہوں تو میں ایجنڈا بھی یہ رکھتی ہوں، سوچتی ہوں کہ وہاں جا کر جب بیماروں کو دیکھیں، عقل مندی یہ ہے کہ کسی کے تجربے سے سیکھ لو، نہ کہ خود اس سے گزر کر ہی سیکھنا ہے، وقت نہیں رہے گا. تو شکر کرنے کے لیے تو لمحہ لمحہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کی پیٹ کی بیماریاں اگر آپ دیکھیے، جب کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، پریگنینسی جب عورت گزارتی ہے، ہر نوالے کے اوپر مختلف قسم کی فیلنگ سے گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ فیلنگ تو میں خود گزاری ہوتی ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو ہم شکر تو ہر لمحہ کر سکتے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ نگاہ میں وہ عبرت آ جائے. ٹھیک. وَهُوَ سُبْحَانَهُ ذُو الطَّوْلِ وَالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ يُعْطِي مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ فِي أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ شَاءَ لَا يَمْنَعُهُ مَانِعٌ مِّنْ إِيصَالِ فَضْلِهِ وَنِعْمَتِهِ إِلَى مَن يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ ذُو الطَّوْلِ وَالْفَضْلِ، اور وہ سبحانہ و تعالی بخشش والا ہے، فضل والا ہے، احسان والا ہے. يُعْطِي مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے. فی ای مکان شاء، جس جگہ پر چاہتا ہے، یعنی پتھروں میں، زمین کی تہہ میں، سمندر کی گہرائیوں میں، جس کو جہاں جو رزق، جو نعمت پہنچانا چاہتا ہے، جو مدد پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. وفی ای زمان شاء، اور جس وقت میں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. لا یمنعہ، نہیں روکتا اس کو، مانع کوئی مانع یا رکاوٹ، من ایصال فضلہ، اس کا فضل پہنچانے سے، وہ نعمت ہی، اور اس کی نعمت پہنچانے سے، الی من یشاء من خلقہ، اس کی مخلوق میں سے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی یہ ایک اور اینگل ہے کہ جو فضل وہ پہنچانا چاہتا ہے اس کو پہنچانے سے اسے کوئی بھی چیز روکتی نہیں، کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں. جس کو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس جگہ چاہے اور جتنا فضل چاہے اس کو پہنچا دے. اس لیے انسان کو اپنی ساری توقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی وابستہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اصل دینے والا وہ ہے. استاذہ نے حیات صحابیات میں پڑھا تھا سیدہ معاویہ کے واقعے میں کہ حضرت حبیب کو ان کے گھر میں قید رکھا گیا تھا. تو وہ کہتی ہیں میں نے ایک دن انہیں دیکھا وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور انگور کھا رہے تھے، حالانکہ انگور تو وہاں پہ ہوتا ہی نہیں تھا. بالکل. تو اس کا فضل ہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے پہنچا دے. استاذہ جو بات کی گئی ہے تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ اگر ہمیں اس پہ 100% فیتھ ہو جائے اور کنوکشن آ جائے تو جو ہماری ڈپریشن ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں مل رہا اور لیٹ کیوں ہو رہا ہے اور کوئی نعمت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے چھن جائی، تو جب آپ کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے، اتھارٹی کسی اور کے پاس ہے، تو پھر جو ہے اس پہ صبر بھی آ جائے گا. کیونکہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ اس تک چیز پہنچ گئی، مجھ تک ابھی کیوں نہیں پہنچی.
السلام علیکم استاذہ، جزاک اللہ خیر۔ استاذہ یہ جو فضل العظیم کی بات آ رہی ہے نا، وہ یختص برحمتہ من یشاء، تو اس میں ہال میں بیٹھی ہوئی جتنی اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں اور قرآن اہل القرآن ہیں، ان سے میں یہ چاہوں گی کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم پہ فضل بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے، بہت بڑا۔ سب سے بڑا تو فضل اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ان کی حیات، مطلب ان کو زندگی میں ہی اپنی کامیابی نظر آ گئی، اپنی سکسیس انہوں نے دیکھ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا یہ فضل ہے، اور ہم اس کو محسوس بھی کریں۔ کیونکہ اساتذہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی کوئی ہم لوگوں میں سے، لیڈیز میں سے دین کی طرف آتے ہیں اور نئے نئے آتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ان کی گفتگو کا محور ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوا پردہ، یا اس کی وجہ سے کتنا زیادہ ہمیں خاندان نے جو ہے وہ کر دیا، اور یہاں سے مصیبتیں آئیں اور یہاں سے پریشانیاں آئیں اور یہ ٹوٹ پڑا اور وہ۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، کہ جو نعمت ہے اپنے رب کی اس کو بیان کرو۔ تو اگر ہم سب لوگ جتنے اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس میں سے بھی، اور آئی ایم شیور ہاسٹلائٹس کو بھی پرابلمس ہوں گی کوئی نہ کوئی، لیکن پرابلمس کے بجائے جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، جو سکون مل رہا ہے، جو خوشی مل رہی ہے قرآن کو پڑھ کے، اس کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ اپنی کانورسیشن میں ہم لوگ لے آئیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مسائل کا ذکر بہت کرنے کی بجائے اور شکوے کرنے کی بجائے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، ان نعمتوں کا ذکر کریں جو ہمارے پاس ہے، تو انشاءاللہ اس میں وہ سپریس ہو جائیں گی وہ باقی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ السلام علیکم سادہ، جب بھی جیسے جا رہے ہوتے ہیں کہیں بھی، تو روڈز پہ ایون جب گاڑی میں جیسے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھیں کتنی دفعہ یہ بولنے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جیسے ان کو مبتلا کیا، اور اپنے کثیر بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو یعنی لٹرلی ہر روز یعنی اتنی دفعہ یہ بولنے کا موقع ملتا ہے کہ لگتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا۔ اس وقت یہ سوچ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں سے بہتر دیا، الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں سعودی عرب میں جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ، تو وہاں پہ رہنے کا اور ان لوگوں کے درمیان بہت زیادہ جس پہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، جیسے اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے چنا، ان لوگوں کو چنا اور اس زبان کو چنا۔ تو الحمدللہ جب قرآن وہاں پہ جا کے مسجد میں پڑھنے کا موقع ملا، تو جب میں قرآن پڑھتی تھی تو وہ سب اپنا قرآن چھوڑ کے اور میرا سننے لگتی تھی، اور اتنی زیادہ حیران ہوتی تھی۔ اور جب بھی قرآن کی بات ہوتی تھی یا حدیث کی، تو الحمدللہ میں بھی ساتھ حصہ لیتی تھی۔ آپس میں جب وہ باتیں کرتی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو یہ کہ اس وقت احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنا کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا علم دیا الحمدللہ۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم پڑھ رہے تھے جیسے تجوید میں اور جو چیزیں، تو ان کو ایک بار پھر ان کا اعادہ ہوا کہ الحمدللہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ تو بہت زیادہ اس پہ خوشی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں الحمدللہ اپنی کتاب کے علم سے محروم نہیں نعمت پہنچا دی۔ واللہ عز وجل هو الغنی الذی لا يحتاج الى شیء فهو الغنی بذاته وكل مخلوق فقیر الیہ بذاته۔ واللہ عز وجل، اور اللہ عزت و جلال والا، هو الغنی، وہ غنی ہے، الذی لا يحتاج الى شیء، جو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، فهو الغنی بذاته، پس وہ غنی ہے اپنی ذات کے ساتھ، یعنی کسی اور کے سہارے نہیں، اپنی ذات میں غنی ہے، خود سے خود غنی ہے۔ وکل مخلوق، اور ساری مخلوق، فقیر الیہ بذاتہ، محتاج ہے اس کی طرف اپنی ذات میں، یعنی ہم محتاج ہیں اور وہ غنی ہے، ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور وہ اپنی ذات میں ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وکل ما فی السماوات والارض وجمیع ما فی خزائن اللہ، اللہ غنی عنہ لا يحتاج منه شيئا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض وكل ما في السماوات والارض، اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، وجمیع ما في خزائن اللہ، اور جو اللہ کے خزانوں میں ہے سارے کا سارا، اللہ غنی عنہ، اللہ ان سب سے غنی ہے، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے، اللہ ان سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لا يحتاج منہ شیئا، نہیں محتاج اس میں سے کسی چیز کا، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والفضل کلہ بید اللہ جل جلالہ یؤتی منہ من یشاء فضلا ویمنع من یشاء عدلا
قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. والفضل کلہ بید اللہ، فضل سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے جل جلالہ کے. یؤتی منہ من یشاء، عطا کرتا ہے اس میں سے جس کو چاہتا ہے، فضلاً فضل کے ساتھ. ویمنع، اور روک لیتا ہے، من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے، عدلاً عدل کے ساتھ. یعنی اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تو وہ ظلم نہیں ہے، وہ اس کا عدل ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اختیار اور پاور اللہ ہی کے لیے ہے، جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور جس سے جو چاہے روک بھی لیتا ہے. اس لیے ہم سب اسی کے محتاج ہیں، اسی کی طرف ہمیں راغب ہونے کی ضرورت ہے، اسی سے توقعات وابستہ کرنے کی اور اسی سے مانگنے کی. جیسا میں کہنا چاہ رہی تھی، ہم سارے فیلوز میں بھی ایسے فیملی سے ہیں میجورٹی جہاں پہ اس طرف آنے کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، اس طرف آنے کوئی نہیں دیتا، رجحان بھی نہیں ہوتا، اور اتنی ڈھیر ساری ریسٹرکشنز اور اتنی مخالفتیں اور اتنی باتیں. تو میں یہ سوچی تھی کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا تو اتنے لوگوں سے جکڑا کا بھی ہونا، جس نے پکڑ کے رکھا ہو تو اللہ چھڑا کے اوپر لے آتا ہے اس کو. تو اب ہم الحمدللہ یہاں پہ آ گئے ہیں، تو میں سوچتی تھی کہ میں ایٹ موسٹ لیول جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہی. مطلب پتہ نہیں کیوں میں جتنا بھی پڑھتی جاؤں آئی ایم ویری ہارڈ ورکنگ الحمدللہ، کیونکہ وہ بچے جو مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں اور مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو پھر میں یہ سوچی تھی مجھ سے کیوں نہیں ہوتا، اور ہمیشہ میں کوستی تھی اپنے آپ کو. تو اب فضل کی بات ہوئی تو پہلی دفعہ دل میں شکر آ رہا ہے کہ شکر ہے ادھر تو آ گئے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں نا. وہ لوگ جو پڑھ بھی نہیں رہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے 18 کروڑ عوام میں سے اللہ چن کے ہمیں لایا، تو واقعی اللہ کا فضل ہے. اور شکر ہے، اس بات کی بھی فکر ہے کہ ہم سے پڑھا نہیں جا رہا. یہ فکر بھی ختم ہو جائے کہ ہاں آ کے بھی نہ پڑھ سکیں، پھر تو اپنی کوشش کے باوجود جتنا مل گیا اور جو اس نے روک لیا وہ بھی اس کا عدل ہے. بالکل. اللہ کا عدل یہ ہے نا کہ اگر وہ ایک طرف سے بہت زیادہ آپ کو عطا کرتا ہے تو دوسری طرف سے وہ اس لیے بھی روکتا ہے کہ اگر ہمیں سب کچھ مل جائے تو ہم تو پھر اللہ کو ہی بھول جائیں گے جس کی خاطر ہم نکلے تھے نا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلے دن میں کوئی ویڈیو سن رہی تھی، میں دوبارہ اس کا نام بھی چیک کر کے آؤں گی کہ اسپیکر کون تھے. وہ بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے تھے کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اتنے سالوں سے اس نقطے پہ پریشان ہیں کہ جو ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہی اتنے سیویئر مینٹل ڈسٹربنسز کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں. تو مجھے وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لگا. اس نے کہا کہ تھاؤزنڈز آف ایئرس سے وہ سوچ رہے ہیں ہنڈریڈ آف ایئرس سے، یہ پتہ نہیں کتنے ایئرس سے، اور سے یہ حل نہیں ہوا. اور قرآن سے تو یہ آپ ود ان فیو منٹس آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے ابھی اس کو آدھا ہی کیا ہے، لیکن اس میں مجھے یہ بات پتہ چلی جو ایک پوائنٹ کہ جتنی بھی ریشنل تھاٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو ارریشنل تھاٹ ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک یہ پوائنٹ بتایا کہ جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں بہت امیر ہوتے ہیں، تو ریشنلی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بہت سیٹسفائڈ ہو. اب وہ سیٹسفائڈ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ایک ارریشنل بات ہے نا. وہ ارریشنل سوچ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان ان کے مائنڈ میں ہر وقت وسپر کرتا رہتا ہے تو واپس کم ہے کم ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو کروڑ پتی ہیں وہ ارب پتی بننے کے چکر میں، اور جو ارب پتی ہیں وہ پتہ نہیں کیا بننے کے چکر میں، اور ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو کھا رہا ہے اسی چکر میں نا. اب جیسے یہ ہارڈ ورکنگ ہے تو اس ہارڈ ورک پہ ان کو سیٹسفائی کون نہیں ہونے دے رہا؟ یہ شیطان کی ایک ارریشنل تھاٹ ہے نا کہ آپ سیٹسفائی نہ ہوں. آپ ہر وقت ٹھیک ہے، بہت سیلف سیٹسفیکشن بھی بری چیز ہے، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے سیلف سیٹسفیکشن، لیکن بالکل ہر وقت ہی ڈسسیٹسفائڈ رہنا اور اپنے آپ کو ہر وقت ہی کوستے رہنا بھی میں نے نوٹ کیا کہ یہ بھی بہت ہی بری چیز ہے جو شیطان کی طرف سے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا. استاذ اللہ تعالیٰ کے فضل کی ایگزامپل بھی لیٹلی بہت زبردست قسم کی ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، کیونکہ ہمارے جو اسکولز کا کام تھا پور چلڈرن کو اسلامک ایجوکیشن دینے کا وہ پھیل رہا تھا، اور ہمیں فاؤنڈیشن رجسٹر کرانی تھی، اور ہم نے نام کے ساتھ انٹرنیشنل لگایا ہوا تھا. تو ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ جی اب تو انٹرنیشنل کے ساتھ کوئی نام رجسٹر نہیں کر رہے فاؤنڈیشنز کو بالکل بھی، کیونکہ بہت ساری جو ہے نا انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، تو آپ کو تو بالکل بھی نہیں اجازت مل سکتی ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر یہ معاملہ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام کرانا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس فرضی چاہے طریقے سے کرا لیتے ہیں. اور پرسوں الحمدللہ ہماری فاؤنڈیشن رجسٹر ہو گئی ہے الحمدللہ.
استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا شروع کر دینا تو ہم تکبر کبھی بھی نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ ہم شکر ادا کریں اور پھر جب ہم سے وہ چھین بھی جاتی ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ جس نے ہمیں بن مانگے دی ہیں وہ لے لینے پہ بھی تو قادر ہے. تو اس طرح پھر ہم نہ تو متکبر ہوں گے اور نہ ہی پھر اللہ سے امید ہماری ٹوٹے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. بالکل. السلام علیکم استاد. شکر کے ٹاپک پہ بات چل رہی تھی تو ایک بہت بھولی ہوئی بات یاد آ گئی. میری بھابھی کی بیٹی ہے تو ان کا فیڈ جب چھڑوایا تھا تو میں ان کو آبزرو کر رہی تھی. تو اس سے پہلے وہ اپنی ماں کو بہت ریلیکٹنٹ لیتی تھی، بس جب بھوک لگی اپنی ماں کے پاس آ گئی، چلو بیٹھو اور اسی وقت. لیکن فیڈ چھڑوانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، مطلب میں کہ کیا ہو گیا کہ اس سے تو ماں سے دور ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ من پسند چیز نہیں دے رہی ہے اسے اور اریٹیشن ہو رہی تھی، لیکن وہ اتنی ہی قریب ہوگی. مطلب کہ وہ پہلے اگر وہ 4 گھنٹے یا تھوڑی دیر زیادہ دیر تک ماں کو چھوڑ دیتی تھی، اس کے بعد وہ پیچھے لگ گئے کہ وہ گود نہیں چھوڑ رہی یا وہ فیڈ نہیں مانگ رہی تھی لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی. اور آپ میں دیکھ رہی ہوں اب جب ذرا کہ انڈیپینڈنٹ بھی تھوڑی سی ہو گئی ہے، کھانا بھی لے لیتی ہے، لیکن اس کی ماں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایک دن کے بعد زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو میں اسے اللہ سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ ہم لوگ شکر یوزلی اس وقت ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی نعمتیں ملتی ہیں، شکر الحمدللہ، پانی مل گیا شکر، لیکن وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو نعمتیں چھن جانے پہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سوال بھی آپ سے کرنا تھا کہ صبر کرنے والا اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن شکر کرنے والا ایک مسلسل کنیکشن میں رہتا ہے. صبر کرنے والا تب کنیکشن میں رہتا ہے جب اس پہ صبر کی کیفیت آتی ہے. لیکن ہمارے بھی کچھ عرصہ صبر کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ عرصہ شکر کی، اور پھر یہ کیفیت ہم سے، کیونکہ دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے نا. کبھی انسان خوشیوں کو یاد کرتا ہے، کبھی تکلیفوں کو یاد کرتا ہے. تو جیسی جیسی دل کی کیفیات ہوتی ہیں ویسی ویسی پھر شکر اور صبر کی کیفیات ہوتی ہیں. آگے ہے وفضل اللہ عز وجل عظیم واسع وخزائن السماوات والارض مملوءة من فضله وهو المتفضل على عباده بانواع النعم من غير سؤال منهم ولا استحقاق لها بل كل ما آتى الله العباد من نعم الدين والدنيا فهو فضل من الله وكرم وبر واحسان وحتى الكافر يتقلب في نعم الله في الدنيا والله ذو فضل على العالمين كلهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفضل اللہ عز وجل، اور اللہ کا فضل جو عزت و جلال والا ہے، عظیم واسع، بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے. وخزائن السماوات والارض، اور آسمان و زمین کے خزانے مملوءۃ بھرے ہوئے ہیں، من فضلہ، اس کے فضل سے. وہو المتفضل علی عبادہ، تو وہ اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، بانواع النعم، مختلف قسم کی نعمتوں کے ساتھ، من غیر سؤال منہم، ان کے مانگے بغیر. سبحان اللہ، سچ بات ہے. ہم میں سے ہدایت کس نے بہت تڑپ کے مانگی تھی، جو اس نے ہمیں دے دی اور یہ راہ دکھا دی. دین کی خدمت کا جو بھی موقع ملا، یہ ہم نے کب اس سے اتنا مانگا تھا کہ جو اس نے عطا کیا. اس کے علاوہ بھی جتنی نعمتیں ہیں، یعنی ہماری دعائیں کتنی ہیں، میکسیمم کتنے % دن کا؟ 1%. زیادہ سے زیادہ کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا وہ سارا کچھ مانگتے ہیں جو ایک دن میں ہمیں سارا دن میں مل جاتا ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے آکسیجن مانگی اور کتنی دفعہ ہم نے سورج کی روشنی مانگی اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے کھانے کو وہ مانگا. تو انواع النعم جو ہیں، نعمتوں کی اقسام قسم قسم کی، من غیر سؤال منہم ولا استحقاق لها، اور بغیر کسی حق کے. بل کل ما آتى اللہ العباد، بلکہ سارے کا سارا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، من نعم الدین و دنیا، دین و دنیا کی نعمتوں میں سے، فهو فضل من اللہ، بس وہ سب اللہ کا فضل ہے، وکرم، اور اس کا کرم ہے، وبر، اور نیکی ہے، واحسان، اور احسان ہے، وحتی الکافر، اور حتیٰ کہ کافر بھی، یتقلب فی نعم اللہ، لوٹ پوٹ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں میں، پھر دنیا میں، آخرت نہیں ہے اس کے لیے. واللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ سارے جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے، کلہم، سب کے سب پر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو نہیں گن سکتے ان کو.
ان الانسان یقیناً انسان لظلوم البتہ بہت ظلم کرنے والا، کفار بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، لیکن ہم اتنی بھی سکت نہیں رکھتے کہ اس سے مانگتے رہیں. اگر وہ ہمیں ہمارے مانگنے پر چھوڑتا کہ دن میں ہر چیز بس وہ ملے گی جو تم مانگو گے، پھر ہمارا کیا حال ہوتا. لیکن اس نے ہمیں بن مانگے سب کچھ عطا کر رکھا ہے. اسی لیے ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. کوئی ایک مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں اور باقی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. السلام علیکم. استاد، آپ کی یہ بات جو آپ نے ابھی کہی ہے اس سے مجھے اپنی فیملی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ہماری فیملی میں ایک خاتون تھی، ینگ لڑکی تھی اور بےحد خوبصورت، اور فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا، سب کچھ تھا. کزن سے ان کی شادی طے ہوئی، شاید وہ راضی نہیں تھا تو شادی والے دن ہی وہ آیا ہی نہیں، اور یہاں پہ بارات اور سب کچھ تیار تھی. ظاہر ہے وہ ایک انسلٹ وہ چیز ان کو فیل ہوئی، وہ سارا ہو چکا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدین کی بات مانوں گی. والدین نے ایک ہفتے بعد پھر وہ ریکنسیلیشن کے لیے آیا اور انہوں نے اس کے حوالے کر دی لڑکی. وہ اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن ایک ہفتے بعد وہ آیا ہی نہیں. تو آخر میں یہ اپنی بیٹی کو لے کر آ گئے. تو بیٹھے بیٹھائے اس کے زندگی میں ایک ٹریجڈی ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی شادی کچھ عرصے بعد ایک 52 ایئر اولڈ کوئی شخص تھا اس سے کر دی. اس کی 2 ٹینیجر بچے بھی تھے. تو یہ لڑکی جو تھی یہ ساری عمر یہی کہتی رہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو کچھ عرصہ پہلے اس کو کسی نے دیکھا تو شی واز اے چینج پرسن. اس سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ. ان کی پھر بعد میں اس شخص سے بھی 3 یا 2 بیٹیاں تھیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اوپر سٹوری میں بیڈ روم تھا، اے سی لگا ہوا تھا، میں سوئی ہوئی تھی. ایک دم سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جیسے ہی میں نے کھولا تو وہ سرونٹ نے میری بچی کو پکڑا ہوا تھا اور وہ خون میں لت پت تھی. تو وہ اصل میں اوپر شاید ڈالز کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہ کھڑکی کھلی تھی، اس کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی اور اوپر والی سٹوری سے گر پڑی تھی. وہ کہتی ہیں بس میں نے کچھ سوچا نہیں، اس بچی کو لے کے میں بس گاڑی میں بیٹھی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کوئی 15 منٹ لگے. اور وہ کہتی ہیں ان 15 منٹس میں میں سارا کچھ سوچتی رہی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ اس کے بعد میں آپ سے اپنی گزشتہ زندگی کا کبھی کوئی شکوہ نہیں کروں گی. بس یہ بچی جو ہے کرپل ہونے سے بچ جائے، زندگی اس کو مل جائے، سب کچھ ہو. اور اس کے کانوں سے بھی خون نکل رہا تھا بچی کے، اور ناک سے بھی، اور سارا. اور وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور ان کا اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد سے نا کہتی ہے مجھے کسی چیز کا شکوہ ہی نہیں رہا اللہ سے. میں کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ بچی جو ہے بالکل ٹھیک، یہ 15 منٹ صرف اس لیے میری زندگی میں آئے کہ اس سے میری زندگی ایک قسم کی تبدیل ہو گئی. تو اللہ کا فضل، جب یہ بھی اللہ کا فضل ہے جی کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ریئلائز کروا دے اور انسان اللہ سے راضی ہو جائے. جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ومن فضل اللہ علی عباده المؤمنین ہدایتهم للایمان والتقوى ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ کے فضل میں سے جو اس کے مومن بندوں پر ہے ان کو ہدایت دینا ہے ایمان اور تقوی کی. ایمان اور تقوی کی ہدایت جو ہے یہ خاص فضل ہے اللہ کا، چاہے وہ ان 15 منٹس میں ملے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. عبادہ انہ ینجیہم من اعدائہم وکیدہم ومکرہم اذا توکلوا علیہ کما قال سبحانہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم.
ومن فضلہ علی عبادہ، اور اس کے فضل میں سے اس کے بندوں پر، یعنی اپنے بندوں پر اللہ کا جو فضل ہے اس میں سے یہ بھی ہے، انہ ینجیہم، کہ وہ انہیں نجات دیتا ہے، من اعدائہم، ان کے دشمنوں سے، وقیدہم، اور ان کی چالوں سے، ومکرہم، اور ان کی مکر سے، اذا توکلوا علیہ، جب وہ اس پر توکل کرتے ہیں. جب بندے اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دشمنوں سے، ان کے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے، نجات دیتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی تمہارے مقابلے کے لیے، فخشوہم، تو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو بڑھا دیا ان کو ایمان میں، یعنی اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اشارہ ہے غزوۃ حمراء الاسد کی طرف، جس میں جنگ احد کے بعد مسلمان جب زخموں سے چور چور تھے، ہر طرح کے جسمانی بھی اور روحانی بھی اور جذباتی بھی، تو اس وقت جب انہیں کہا گیا کہ کہیں دشمن واپس پلٹ کر نہ آ جائے، چلے ان کا پیچھا کرتے ہیں، تو لوگ اسی حال میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. اور اس کے بعد کیا ہوا، وہاں جا کر دشمن پر بھی رو پڑا، وہ بھی واپس نہیں آیا، اور کچھ تجارتی قافلوں کے ساتھ سامان کا لین دین ہوا، اور اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ واپس آئے اور اللہ کی رضامند. آج صبح جو تفسیر کرا رہی تھی اسٹوڈنٹ کو، تو اس میں سورہ الاحزاب تھی، تو اس کے اندر نا زلزلوا زلزالا شدیدا، تو اس میں یہی بات کری تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں بھی، ہماری اپنی زندگیوں میں، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ختم ہو جائیں، اس میں یہ ہوتا ہے اس میں بھی آسانی آ جاتی ہے، یعنی وہ مشکل کے اندر بھی آسانی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اگر ہمیں آزمائش میں ڈالتا بھی ہے کہ ہم اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہمیں درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور ہمیں وہ ٹیسٹ مشکل لگتا ہے نا، پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ ایکچولی پہاڑ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اور ہم بچ بھی جاتے ہیں، اور اللہ کا فضل بھی ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ سے اور قریب بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جس طرح آج کل بہت انٹلیکٹ کا دور ہے نا، بہت زیادہ چیزوں کی کیلکولیشن اور انالیسز، اور اس طرح پہلے اس طرح اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہے، تو ہم لوگ اتنا 2+2=4 کرتے رہتے ہیں ہر وقت. میں سوچ رہی ہوں کہ صحابہ کرام بھی اس طرح سوچتے جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں، تو شکر ہے وہ لوگ تو اس طرح تھے نہیں ہماری طرح، ورنہ وہ سوچتے کہ کل تو ابھی ہمیں اتنی تکلیفیں آئی ہیں، اور اب ہمارا ایمان تو یعنی کہ ذرا سی تکلیف پہ ہی نیچے چلا جاتا ہے، تو ان پہ تو جیسی آئی تھی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سنیں تو، کہ کیسے انہوں نے اس سب کو برداشت کیا، اور پھر صرف اس کو نہیں برداشت کرنا بلکہ اب پھر آپ چل پڑیں اور پھر اسی اللہ پہ توکل کریں جس کے حکم سے کل ہی آپ پہ وہ سب ہوا ہے. اس میں ایک اور چیز یاد آئی تھی، فہم القرآن میں جب ہم نے کیا تھا، سورہ الفرقان کی آیت تھی 50، جس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت کے اس سے کہ ناشکرے پن کا جو علاج ہے، جو اس کے اندر بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی کہ اللہ کو اور گلوریفائی کرو. تو یہاں میں دیکھی صحابہ کرام کی جو اسٹرینتھ تھی وہ اس کے اندر تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے اور زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کی، تو اس سے ان کو اور زیادہ شکر بھی ہوا اور زیادہ توقیت ملی ایمان کی. السلام علیکم استاد. میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کمفرٹ زون میں جب رکھا ہوتا ہے تو اس میں رہتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے. کبھی اگر ہم اس سے نکل کے کسی خطرے میں آ جائیں تو پھر جو شکر کا احساس ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. بالکل. ومن فضله سبحانه على عباده تثبيته لهم على هذا الدين وعصمتهم من الزيغ والخذلان واتباع الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ومن فضله سبحانه، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل میں سے، على عباده اپنے بندوں پر، تثبیتہ لہم ان کا جمع دینا، علی ھذا الدین اس دین پر، دین پر ثابت قدمی بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہم ثبت قلوبنا. وعصمتہم اور ان کو محفوظ رکھنا، من الزیغ ٹیڑھ پن سے، والخذلان اور چھوڑ دینے سے، واتباع الشیطان اور شیطان کی پیروی سے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا
البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی مگر بہت تھوڑے. تو شیطان کی پیروی سے جو بچانا ہے. اور ومن فضلہ علی عبادہ اعطاؤہم فوق ما یستحقون من ثواب زیادۃ من الکریم وفضلا واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا علیما ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. ومن فضلہ علی عبادہ، اور اس کے فضل میں سے اپنے بندوں پر، اعطاؤہم عطا کرنا ان کو، فوق ما یستحقون من ثواب، اس سے بڑھ کر جس کے وہ ثواب میں سے مستحق ہے. یعنی جتنا ان کا حق بنتا اس سے زیادہ، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 اور پھر کئی گنا زیادہ. زیادۃ من الکریم وفضلا، زیادہ ہے کریم کی طرف سے اور فضل ہے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ پورا دے گا ان کو ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور رہے وہ لوگ جو آر سمجھتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کو، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو کوئی دوست. اور نہ فضل ہے کہ تھوڑی سی کوشش پر زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن پھر اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو اس پر پکڑ بھی سخت ہے. اصل میں بندہ اس چیز سے دھوکا کھا جاتا ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اب مل رہا ہے تو تب بھی مل جائے گا. جو کچھ آج ہمیں ملا اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کل بھی ہمیں ایسے ہی سب کچھ عطا ہو جائے گا. استاد، ہم اپنی زندگی کو بھی ایک قسم کا فار گرانٹیڈ ہی سمجھتے ہیں. اس کا اندازہ ان لوگوں کو بہتر طریقے سے ہو سکتا ہوگا جن سے یہ زندگی ایک دفعہ چھیننے کے قریب آتی ہے اور اس کے بعد ان کو واپس ملتی ہے. ایسا ہی ایکسپیرینس میرا بھی ہوا تھا آج سے 12 سال پہلے. مطلب میں اللہ کے اتنے قریب نہیں تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن باقی چیزوں میں وہی جو سب کی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی تھیں. لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ زندگی میں کچھ ایسی ٹریجڈیز اور ایسی چیزیں آئیں کہ وہ ایک انسان کو جیسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں میرے ساتھ ہوا. اور اس کے بعد پھر لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی یہ چیزیں، لیکن ایک دم سے جب اپنی زندگی کا ایسے معلوم ہوا کہ بس اب 6 مہینے، اب 10 دن ہیں، اب اتنے، پھر احساس ہوا کہ یہ باقی چیزیں تو بالکل بے معنی تھیں، صرف زندگی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ویلیوبل تھی. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی اور تھوڑا شکوہ بھی دل میں آیا کہ لوگوں کے پاس اتنی زندگیاں ہیں اور میں اتنی ینگ ایج میں چلی جاؤں گی. تو پھر میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے. چھوٹے بچے تھے، میں نے کہا یہ چھوٹی والی ذرا بڑی ہو جائے. تو ماشاءاللہ ابھی تو وہ یونیورسٹی میں ہے، اللہ نے زندگی کی نعمت بھی دوبارہ دی ہے. تو یہ تھا کہ بس تھوڑی سی اور مل جائے تو میں اس کو ایسے نہیں گزاروں گی جیسے میں نے اس کو پہلے گزارا تھا. میری زندگی میں نے دیکھا تو ایک بھی صلاۃ تسبیح کبھی نہیں کی تھی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زندگی میں ایک بار پڑھ لے اس طرح. تو وہ بھی سوچتی تھی، تو پھر میں دن میں 3 صلاۃ تسبیح پڑھتی تھی کہ زندگی تو جا رہی ہے، کم از کم جتنی میری ایج ہے اتنے سالوں کے حساب سے تو ایک ہو جائے. اس پہ خیر اللہ نے تھاما اور سمجھایا کہ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. اور خیر اب یہ ہے کہ مطلب زندگی کی جو نعمت ملی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک لمحے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ کے طور پہ دی ہوئی ہے. تو اب واپس جانے کو بالکل پلٹنے کو دل نہیں کرتا. اگر بھی کہہ بھی دے کہ یہ چیز تو ہے، خیر ہے، تھوڑا سا گزارا کرو اس طرف، لیکن اب نہیں ایسا احساس ہوتا کیونکہ زندگی بھی اللہ کا ایک فضل اور وہ چیز لگتی ہے. ومن فضله على عباده ترك معاجلة الكفار والمنافقين والعصاة بالعقوبة في الدنيا وإمهالهم لعلهم يتوبون كما قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ومن فضله، اور اس کے فضل میں سے ہے، على عباده، اپنے بندوں پر، ترك معاجلة الكفار، چھوڑ دینا، جلدی کرنا کفار اور منافقین اور نافرمانوں کے ساتھ. یعنی
فوری سزا نہیں دیتا، بالعقوبتی ساتھ سزا کے، معاجلت بالعقوبہ مراد ہے، ترک معاجلت الکفار والمنافقین والوساط بالعقوبتی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل میں سے جو اس کے بندوں پر خاص ہے کہ وہ کفار، منافقین اور نافرمان بندوں کو جلد سزا نہیں دیتا، پھر دنیا میں، وامحالہم اور انہیں مہلت دیتا ہے، لعلہم یتوبون شاید کہ وہ توبہ کر لیں، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم البتہ چھو لیتا تم کو اس میں جو پڑ گئے تھے تم اس میں عذاب. یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سزا جلدی نہیں دیتا اور مہلت دے دیتا ہے. هذا اظہر ما ورد فی القرآن من اسماء اللہ عز وجل واما ما ورد فی السنۃ فہو، یہ غالب وہ چیز ہے، یہ ظاہر وہ چیز ہے جو وارد ہوئی ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا عز وجل کے ناموں میں سے. اما ما ورد فی السنہ، جہاں تک ان ناموں کا تعلق ہے جو سنت میں ہے، فہوا تو وہ یہ نام ہے. اب سنت کے نام شروع ہوں گے، یعنی اب تک جو نام تھے ان کے دلائل قرآن سے مل رہے تھے، اور اب سنت سے، سنت میں آنے والے نام، حدیث میں آنے والے نام. الرفیق بہت مہربان. ومن اسماء الحسنى عز وجل الرفیق، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے عزت و جلال والے کے الرفیق بھی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ. بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے. یحب الرفق نرمی کو پسند کرتا ہے، ویعطی علی الرفق اور عطا کرتا ہے رفق پر، نرمی پر، ما لا یعطی علی العنف جو نہیں عطا کرتا سختی پر، وما لا یعطی علی ما سواہ اور جو نہیں وہ دیتا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر. یعنی نرمی سے جو کچھ ملتا ہے وہ کسی بھی اور چیز سے نہیں مل سکتا. وہ خود نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اور نرمی بات چیت میں بھی، معاملے میں بھی، رویے میں بھی، ایٹیٹیوڈ میں بھی، اور محاسبے، یعنی ہر پہلو میں، انسانوں کے ساتھ بھی، حیوانوں کے ساتھ بھی، برتنوں کے ساتھ بھی، زمین کے ساتھ بھی، فضا کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نرمی پسند ہے. یمشون علی الارض ہونا. اللہ تبارک و تعالی هو الرفیق الکثیر الرفق وهو اللین والتسہیل الذی یسہل الامور ویسر اسباب الخیر کلہا لعبادہ. اللہ تبارک و تعالی وہ رفیق ہے، الکثیر الرفق، کثیر نرمی کرنے والا، بہت نرمی کرنے والا. اور رفق کیا ہے؟ وہ اللین والتسہیل، نرمی اور آسانی ہے. الذی یسہل وہ جو آسان کر دیتی ہے، الامور کاموں کو، ویسر اور آسان کر دیتی ہے، اسباب الخیر کلھا لعبادہ بندوں کے لیے سارے اسباب خیر کو. یعنی نرمی اور سہولت اور آسانی یہ سارے کام سنوار دیتی ہے. لیکن اکثر ہمارے معاملوں میں سختی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں. اور وہی جو پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا نا کہ اصلاح کی بجائے زمین میں فساد کرتے ہیں، کیونکہ نرمی اصلاح کرتی ہے اور سختی فساد پیدا کرتی ہے، بگاڑ پیدا کرتی، اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے انسان. حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی بچوں کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّفِيقُ الْحَلِيمُ الَّذِي لَا يُعَجِّلُ بِعُقُوبَةِ الْعُصَاةِ لِيَتُوبَ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الْعِنَايَةُ وَيَزْدَادُ إِثْمًا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشِّقَاوَةُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّفِيقُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی مہربان ہے، الحلیم بردبار ہے، الذی وہ جو لا یعجل نہیں جلدی کرتا بعقوبۃ العصاۃ گناہگاروں کو سزا دینے پر. یعنی گناہگاروں کو بھی جلدی سزا نہیں دیتا. ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ دیتے، ادھر انہوں نے ذرا سی بات نہیں مانی، ادھر ان کو دو لگا دی، ادھر بال کھینچ دیے، ادھر ہاتھ مروڑ دیے، ادھر چیخنا چلانا شروع کر دیا. نہیں، پہلے آرام سے سمجھاؤ، وارن کرو، مہلت دو، سنبھلنے کا موقع دو، پھر اس کے بعد آخری قدم. ہم انتہائی قدم پہلے ہی مرحلے پر اٹھا لیتے ہیں.
لیتوبہ تاکہ توبہ کر لے، من سبقت لہ العنایہ جس کے لیے عنایت سبقت لے گئی یعنی مہربانی، ویزداد اثما من سبقت لہ الشقاوہ اور بڑھ جائے گناہ میں جس کے لیے سبقت لے گئی بدبختی. یعنی بدبخت جو ہے وہ نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور خوش بخت جو ہے یہ جس پہ مہربانی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے اس مہلت سے. واللہ سبحانہ رفیق لیس بعجول وانما یعجل من یخاف الموت او الفوات فاما من كانت الاشیاء فی قبضته وملکه فلیس من شانه العجلہ. واللہ سبحانہ رفیق اور اللہ سبحانہ تعالی مہربان ہے، لیس بعجول جلد باز نہیں، وانما یعجل اور بے شک جلدی کرتا ہے، من یخاف الموت جو ڈرتا ہے موت سے، او الفوات یا فوت ہونے سے. تو اللہ کو نہ موت ہے نہ فوت ہے تو وہ کیوں جلدی کرے. فاما من كانت الاشیاء فی قبضته تو جہاں تک وہ چیزیں جو اس کے قبضے میں ہیں ان کا تعلق ہے، وہ ملکی اور اس کی ملکیت میں ہے، فلیس من شأنہ العجلہ تو عجلت کرنا اس کی شان میں سے نہیں. والرفق هو التأنی فی الامور والتدرج فیہا. رفق کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ معاملات میں اور آہستہ آہستہ کرنا، ان میں آہستہ آہستہ ان میں آگے بڑھنا. تدرج تدریج ہوتا ہے نا، درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. فاللہ عز وجل رفیق فی افعالہ اللہ عز وجل اپنے معاملات میں نرمی کرتا ہے. حیث خلق المخلوقات کلھا بالتدرج جیسا کہ اس نے ساری مخلوق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کیا، شیئا فشیئا ایک کے بعد ایک چیز. وہو قادر علی خلقھا کلھا دفعۃ واحدہ حالانکہ وہ قادر ہے ان کے پیدا کرنے پر سب کے سب کو ایک ہی آن میں، فی لحظۃ واحدہ ایک ہی لمحے میں. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بے شک اس کا معاملہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رفق اس کی تخلیق میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ پیدا کرتا ہے، حالانکہ وہ ایک دم پیدا کر سکتا. کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ بچہ پیدا ہونے میں 9 مہینے کیوں لگتے ہیں، اور کئی جانوروں کے بچے تو اور بھی زیادہ دیر سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 سیکنڈ میں کن کہہ کے بچہ اتار دے اور سارے مسئلے حل ہو جائے. لیکن صرف بچے کے معاملے میں نہیں، پھل بھی آپ دیکھیں کس طرح بہار آتی ہے تو کس طرح آہستہ آہستہ موسم تبدیل ہوتے ہیں تو کس طرح سردی یکا یک گرمی میں نہیں بدلتی بلکہ ہمارے مزاج کے ساتھ آہستہ آہستہ موافقت کھاتی ہے. تو یہ سب اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یعنی تدریج اور تدبیر اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے یا مجبوری ہے کوئی، یہ اس کی رحمت اور رفق کا نتیجہ ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ رَفِيقٌ حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فَلَا يَأْخُذُ عِبَادَهُ بِالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً بَلْ يَتَدَرَّجُ مَعَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ حَتَّى تَأَلَّفَهَا نُفُوسُهُمْ ثُمَّ تَشْمَرُ لَهَا جَوَارِحُهُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ رَفِيقٌ حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ اور وہ سبحانہ وتعالی مہربان ہے، حکمت والا ہے اپنے حکم میں اور اپنے منع کرنے میں، امر اور نہیں دونوں میں. فلا یأخذ عبادہ بالتکالیف نہیں پکڑتا اپنے بندوں کو 7 تکالیف کے، الشاقۃ سخت قسم کی، مرۃ واحدہ ایک ہی بار، بل یتدرج معہم فی الاحکام بلکہ آہستہ آہستہ کرتا ہے ان کے ساتھ احکام کو، من حال الی حال ایک حال سے دوسرے حال میں، حتی تألفها نفوسهم یہاں تک کہ ان کے دل اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، ثم تشمر لها جوارحهم پھر تیار ہو جاتے ہیں ان کے لیے ان کے اعضاء، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. فینبغی للمسلم ان یکون رفیقا فی امورہ کلہا وفی جمیع احوالہ غیر عاجل فیہا فإن العجلۃ من الشیطان ومن یحرم الرفق یحرم الخیر. فینبغی للمسلم ان یکون رفیقا فی امورہ کلہا تو چاہیے کہ مسلمان
نرم ہو اپنے سارے معاملات میں، وفی جمیع احوالی، سارے حالات میں، غیر عاجل فیہا، بغیر جلد بازی کے، فإن العجلۃ من الشیطان، کیونکہ جلد بازی شیطان سے ہے، ومن یحرم الرفق یحرم الخیر، اور جو نرمی سے محروم رہا ہر خیر سے محروم رہا۔ آپ سب اپنے بارے میں کسی سے پوچھیں کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، نرم اور مہربان یا سخت؟ اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں، اپنے والد سے پوچھیں، اپنی امی سے پوچھیں، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں، اپنے شاگردوں سے پوچھیں کہ وہ آپ کا کیا امیج رکھتے ہیں، یعنی آپ کا امیج کیا ہے، آپ کون ہے، کیسے ہیں، اور مرنے کے بعد لوگ آپ کے حق میں کیا گواہی دیں گے کہ آپ نرم مزاج ہیں یا سخت مزاج ہیں، کیا ہے؟ سروینٹ سے پوچھیں، نوکروں سے پوچھیں، یس آپ کا اوور آل امپریشن کیا ہے، اور اگر اوور آل امپریشن آپ کا سختی کا ہے تو اس کو نرمی میں بدلیے، اسی میں خیر ہے، کیونکہ جتنا کچھ آپ نرمی سے حاصل کر سکتے ہیں سختی سے کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ یہ بڑی دل گردے کی بات ہے اپنے بارے میں پوچھنا کہ میرا کیا امیج ہے۔ آج کل ہسبینڈ کی جاب کے سلسلے میں کچھ سیکیورٹی کلیئر ہو رہی ہے تو وہ کہیں محلے میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں، یا ہمارے پیچھے پیرنٹس ادھر پہنچ جاتے ہیں، کبھی سسرال میں پہنچ جاتے ہیں، تو مطلب اتنی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی کیا کہے گا۔ تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ 40 گواہیاں جو ہیں، یعنی آپ کے پیچھے کوئی دے، وہ حدیث میں آتا ہے، تو استاذہ ہر کوئی مطلب اپنی پرسپشن کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن یہ امیج کو بنا دینا یہ بھی تو اللہ ہی کی کوئی رفق ہوگی کہ وہ کیا بنا دیتا ہے۔ اور جاب کے سلسلے میں یعنی ہم یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی ہمارے بارے میں نیگیٹو اوپینین دیتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں میٹر کریں گی، لیکن استاذہ یقین مانیں، مطلب میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہمیں یہی فکر اللہ کی لگ جائے، بالکل ہمارے جانے کے بعد لوگوں کی گواہیوں کے اوپر ہمارے ریزلٹس ہوں گے، تو استاذہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ نرمی سے معاملہ نہ کریں؟ استاذ ہم اکثر سختی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بات مطلب سمجھ آ جائے گی اگلے لوگوں کو، اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم سافٹ ہوئے تو وہ لگے گا کہ شاید ہمارا روب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے کچھ عرصے سے دیکھنا شروع کیا کہ جو سافٹنس سے اگلے بندے کو آہستہ آہستہ جو اس کے دل میں مطلب رسپیکٹ زیادہ آتی ہے، سختی سے وہ ایک صرف ہمارے اندر فیئر ہوتا ہے وہ چیز کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ سافٹ لگنے لگیں گے، لیکن وہ سافٹنس سے زیادہ جو جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی سافٹ ہوتا ہے۔ اگر انسان آبزرو کرے تو جتنا دین کا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا سافٹ ہوتا ہے، لیکن جب نیا نیا دین آتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہر چیز صحیح غلط ہمیں پتہ ہے، تو جو غلط ہے اس پہ ہم زیادہ اور سخت ہو جاتے ہیں۔ بالکل استاذہ یہ ابھی میں یہ جو کہا ہے نا کہ نرمی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ سختی سے حاصل نہیں ہوتا، تو مجھے جانا تھا اور اپنے بیٹے کے گھر رہنا تھا، اور یہ پہلا میرا ایکسپیرینس تھا کہ مجھے کہیں جا کے رہنا ہے اور اتنے عرصے کے لیے، اور تھا بھی عبادت اور فی سبیل اللہ سفر تھا، تو مجھے بہت زیادہ فکر تھی کہ میں دوسروں کے لیے ایک آزمائش نہ بن جاؤں۔ تو الحمدللہ سوچا کہ نرمی اپنے اندر پیدا کیسے کی جائے، تو میں نے سوچا بہت ساری چیزوں کو، اور سوچا کہ اچھا اگر مثلاً پیچھے گھر نہ ہو، مثلاً میرا مجھے یہیں رہنا ہو، اور ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے مثلاً خدا نخواستہ، یا بچہ کوئی اور رکھنے کو ہی تیار نہ ہو، اور یہ بھی رکھنا نہ چاہتے ہو۔ الحمدللہ بہت اچھے تھے میرے بیٹا بہو دونوں نے بہت خیال رکھا، لیکن میں نے یہ ساری سچویشن سوچی اور پھر سوچا کہ اگر ایسے حالات ہوں تو پھر میرا رویہ کیسا ہوگا۔ تو الحمدللہ کیونکہ یہ میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ امیجن کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ چیز آپ پہ گزرتی ہے، ایسے ہی گویا کہ آپ اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا اور اتنی خیر ملی کہ واقعی اس کا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہی ہے کہ واقعی بعض اوقات ہم اتنے زیادہ انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے معاملات کو بہت بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ اپنے بارے میں جو امپریشن ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے دوسروں کے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہماری ایئرلی ایویلویشنز ہو رہی تھیں ٹیچرز کی، جس میں ہر جو ٹیچر ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی انٹرویو ہوتا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو برانچ کی کوآرڈینیٹر ہوتی ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہت اچھی ٹیچر، ون آف ویری بیسٹ ونز، اور ان کی جو کوآرڈینیٹر تھیں انہوں نے کہا کہ اس میں ساری چیزیں بہت اچھی ہیں سب کچھ، لیکن صرف ایک بات ہے کہ یہ آپ سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ حالانکہ میری جو ساری کولیگز ہیں اور ساتھ کے وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ آپ بہت نرم ہیں اور آپ انڈیو ایڈوانٹیج آپ کا لیتے ہیں سارے لوگ، اور آپ سافٹلی بہت زیادہ۔ تو میرے اپنی طرف سے بڑا امیج بنایا ہوا تھا اپنے آپ کے بارے میں کہ آئی ایم ویری سافٹ پرسن، لیکن وہ جو کامنٹ تھا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کل کا، کہ
ایک شخص ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور وہ مجھ سے خوف کھا کے پتہ نہیں کیا ان کی جو اندر کوالٹیز ہیں جو نکال نہیں سکتے. تو ہمیں واقعی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بارے میں لوگوں نے کیا امیج بنایا ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معلوم کریں. انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس. مجھے تو یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. وَمَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ. بہت سی نیکیوں اور بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. آپ نیکی بھی کرنا چاہیں تو آپ کو لوگوں کی، مددگاروں کی، ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. حق پر قائم رہنا چاہیں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ سخت ہوں گے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، سب بھاگ جائیں گے، کوئی پاس نہیں پٹکے گا. تو اس لیے اس بات کو پلے باندھ لیں، یعنی عاجزی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے معاملہ کریں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی نہیں ہوتی کسی چیز میں مگر اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، زینت بخشتی ہے. ولا ينزع من شيء، اور نہیں چھینی جاتی کسی چیز سے، الا شانه، مگر اس کو قبیح بنا دیتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.